رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله وقال عليه الصلاة والسلام البركة مع أكابركم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھو میرے محترم معلمات، حقیقت یہ ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کے اندر بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ گھر کے اندر بھی دادا اور دادی جب تک حیات ہے تو ایک برکت ہوتی ہے، چاہے وہ صاحب فراش کی نہ ہو، وہ لوگ اٹھ جاتے ہیں تو گھر کی ساری برکتیں اڑ جاتی ہیں اور ان کے خلا کو کوئی پورا نہیں کر پاتا۔ اور حدیث میں ہے، یہ منتخب حدیث میں باب اکرام المسلم میں یہ حدیث ہے، مستدرک حاکم کے حوالے سے صحیح سند کے ساتھ، البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکتیں تو آپ کے بڑوں میں ہے۔ تو ہمارے جو بزرگ ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں ہے، پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، ترکی میں ہے، عرب میں ہے، عجم میں ہے، دنیا کی کسی بھی خطے میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، جتنے بڑے بڑے اہل اللہ ہیں اور جتنے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، سب بابرکت لوگ ہیں۔ ان میں ایک ڈاکٹر صاحب بھی تھے رحمت اللہ علیہ، ہم نے ڈاکٹر صاحب کو بہت قریب سے دیکھا، ان کی صحبت میں وقت گزارا۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ایک ہمگیر شخصیت تھی اور ایک مختلف الانواع اور کثیر الجہات آدمی تھے۔ یہ ڈاکٹر صاحب سے اللہ نے کچھ تجدیدی کام کرائے جس سے پہلے جو ہے نا علماء کا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی تجدیدی کاموں میں سب سے بڑا کام ہے یہ مدرسۃ البنات کا قیام۔ پاکستان میں اس سے پہلے کوئی مدرسۃ البنات نہیں تھا، یہ ڈاکٹر صاحب نے ہی ابتدا کیا، مدرسہ عائشہ کے نام سے اوورسیز بنگلور میں 1988 میں، اور اس میں بھی بہت بڑی مخالفت ہوئی بڑے بڑے علماء کی طرف سے، اور علماء نے کہا ہے یہ کیا کام ہے، بدعت ہے، اور یہ عورتوں کو کیا اتنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور گھر میں پڑھے اور فلانا یہ وہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جمے رہے اور ڈٹے رہے، اور اس کے بعد یہ مدرسہ نے ایسی ترقی کی کہ افادیت کی وجہ سے اب ہزاروں مدرسۃ البنات ہے جو ہے نا پاکستان میں۔ اور پھر اس کے بعد وفاق المدارس والوں نے بھی مدرسۃ البنات کا نظام قائم کیا، اور یہ تمام تجدیدی کارنامہ ڈاکٹر صاحب کا ہے اور ان کے نامہ عمل میں ہے۔ اس سے پہلے مدرسۃ البنات کا تصور ہی نہیں تھا پاکستان میں، یہاں تک کہ 1995 میں ہم مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تخصص میں تھے، وہ اس وقت تک بھی مدرسۃ البنات کے قائل نہیں تھے، جبکہ وفاق المدارس والوں نے فیصلہ کیا تھا، مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے، وہ بھی دل سے راضی نہیں تھے لیکن علماء نے ان کو مجبور کیا۔ اب تو ہر گلی میں مدرسہ ہے، ہر گھر میں مدرسہ ہے، اتنے سارے گھر ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے مدرسۃ البنات چلتے ہیں، اس میں نورانی قاعدہ ہے، ناظرہ ہے، حفظ ہے، وہ تو ہے ہی۔ پھر جو ہے وفاق والوں نے کیا کیا، مدرسۃ البنات کا جو 6 سالہ کورس ہے اس کے ساتھ 2 سالہ دراسات کا بھی رکھا، یہ بھی ڈاکٹر صاحب سے لیا انہوں نے، اس لیے کہ ہمارے ہاں مدرسۃ البنات میں پھر ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ 6 سالہ کورس جو ہے مدرسۃ البنات کا یہ تو بڑا لمبا ہے، تمام عورتیں نہیں کر سکتی، تو ایک اور کورس نکالا، اس کا نام رکھ دیا نسواں، وہ 3 سالہ ہے۔ پھر یہ سوچا کہ بہت ساری عورتیں 3 سالہ بھی نہیں کر سکتی، ان کو صرف قرآن ٹھیک کرانا چاہیے، لہٰذا انہوں نے ایک اور کورس نکالا تجوید کے نام سے، وہ 1 سالہ ہے۔ تو مدرسہ عائشہ میں 6 سالہ کورس الگ ہے، نسواں کا 3 سالہ الگ ہے، اور تجوید کے لیے الگ ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا تجدیدی کارنامہ ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کا ایک تجدیدی کارنامہ بہت عجیب یہ ہے کہ جو وفاق المدارس سے بچیاں پڑھ کر آتی ہے اور عالمات بنتی ہیں، ان کی عربی اتنی نہیں ہوتی، تو ڈاکٹر صاحب نے اس کمی کو پوری کرنے کے لیے 1 سالہ تخصص فی اللغہ رکھا عالمات کے لیے، اور وہ بہت کامیاب ہے، اس میں 30 سے 35 عالمات ہر سال ہوتی ہے۔ تو یہ تخصص فی اللغہ للفاضلات المدارس الاخرى، یہ ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ بھی تجدیدی کارنامہ ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ ایک ایسے عجیب کثیر الجہت آدمی تھے کہ مدرسۃ البنات کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو معلمات فارغ ہوتی ہے اور یہ ان کی شادیاں ہوں گی، ان کے بچے ہوں گے،
تو ابھی ابتدائی سے ان کے بچوں کے لیے کچھ کام کیا جائے. تو انہوں نے کیا کیا، ایک روضہ کے نام سے ایک اسکول کھولا، عربی میڈیم، اور اس میں 3 سال سے بچی کو لیا جاتا ہے اور بچے کو لیا جاتا ہے، بچے اور بچے دونوں کے لیے. روضہ کا نام رکھ دیا روضہ عائشہ. وہ عربی میڈیم اسکول ہے اور اس کی اتنی افادیت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس میں ہماری معلمات کی تمام بچیاں اور بچے پڑھ رہے ہیں. یہ روضہ عائشہ کے نام سے جو عربی میڈیم اسکول ہے، یہ بھی ڈاکٹر صاحب کا تجدیدی کارنامہ ہے. پاکستان میں سے پہلے اس کو کوئی تصور بھی نہیں تھا، ابھی ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب سے لوگ نقل کر رہے ہیں، اور ہمارے محلے میں ابھی عربی میڈیم اسکول کھلا ہے، ابھی جہاں میں رہ رہا ہوں. اور وہ بھی مدرسہ ابن عباس کے ایک فاضل ہے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے سیکھا اور آگے چلا رہے. ابھی پنجاب میں ہے، سرحد میں ہے. روزے کا اتنا زیادہ مانگ بڑھ گیا ہے، اب لوگ آ کر یہاں سے سیکھتے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس کچھ معلمات اس طرح ہے جو 1 سال یہاں پر صرف روزے میں گزار کر یہ طریقہ سیکھنا چاہ رہی ہے. بہت ساری اس طرح ہے، پنڈی سے آئی، اسلام آباد سے آئی، لاہور سے آئی. انہوں نے کہا ہمیں طریقہ سیکھنا ہے اور ہم نے اپنے ہاتھ جا کر اس کو کھولنا ہے. یہ بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک تجدیدی کارنامہ ہے. پھر ڈاکٹر صاحب کا سب سے بڑا تجدیدی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک مدرسہ ابن عباس کے نام سے ایک بنین کے لیے ایک مدرسہ کھولا، اور اس میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ تمام نظام عربی میں رکھا. جس سے مدرسہ البنات میں تو عربی کا نظام ہی تھا. اس سے پہلے ہمارے ہاں عربی کا سسٹم کوئی جانتا بھی نہیں تھا. ہمارے تمام مدرسے اردو میں چلتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر مدرسہ کے فضلاء اور فاضلات، ان کی عربی اس لیول کی نہیں ہوتی کہ وہ پڑھا سکے، تبلیغ میں جا کر بیان کر سکے، محاضرہ دے سکے. تو ڈاکٹر صاحب کا تجدیدی کارنامہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، پورے مدرسے کو اول سے آخر تک پورا عربی، اور تمام زبانوں پر عربی کے علاوہ پابندی ہے. اس کو ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ اب تمام مدارس میں، جتنے بڑے مدارس ہیں، دارالعلوم کراچی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامعہ بنوری ہے، فاروقیہ ہے، انہوں نے مستقل ڈاکٹر صاحب سے سیکھ کر ایک سیٹ پہ عربی معہد رکھا ہے. دارالعلوم میں مستقل صف الاول میں اگر 2 کلاسیں اردو کے تو ایک عربی کے، صف الثانی میں اگر 2 کلاسیں اردو کے تو ایک عربی کے، مستقل عربی سیکشن رکھا ہے ہر کلاس میں. اور بنوری ٹاؤن میں مستقل ایک مدرسہ ہے معہد کے نام سے. فاروقیہ والوں نے تو ابھی یہ کیا کہ مستقل ایک بہت بڑا مدرسہ کھولا ہے المعہد اللغہ العربیہ کے نام سے. دور حدیث تک پورا عربی ہے، دور حدیث بھی عربی میں پڑھائی جاتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب سے سیکھا انہوں نے، اس سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا. پھر ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی ایک تجدیدی کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہ کام فضلاء عربی جو باقی مدارس سے فضلاء ہے اور جہاں معہد نہیں ہے یا معہد سے پڑھ کر نہیں آتے، ان کے لیے بھی تخصص فی اللغہ رکھ دیا ہے 1 سال کا. اور اس تخصص فی اللغہ میں ہر سال 500 تک علماء ہوتے ہیں. اس سال 500 علماء ہیں. ابتدا میں 700-800 ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ 3 مہینے کے بعد کچھ کم ہو جاتے ہیں، اخیر تک 500 رہتے ہیں. 500 علماء تخصص فی اللغہ میں ہے کہ جو فضلاء ہے، عالم علماء ہے، باقی مدارس سے پڑھ کر آئے ہیں، لیکن ان کی عربی اتنی روانی نہیں ہے، اس میں تو جو ہے نا فلوئنٹ نہیں ہے. تو کیا کرتے ہیں، 1 سال میں ان کو پورا عربی سکھاتے ہیں، تخصص فی اللغہ. اور یہ اتنا عجیب تجدیدی کارنامہ ہے کہ اب بہت سارے مدارس والوں نے اس کو کھولا ہے. کراچی میں ہے، لاہور میں، پشاور میں. انہوں نے یہاں سے فاضل بن کے اپنے مدارس میں تخصص فی اللغہ کا اجرا کیا. ڈاکٹر صاحب اتنا عجیب آدمی تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ سلفی صالحین میں حفاظ حدیث ہے، تو ہمارے زمانے میں کیوں نہیں. اس لیے یہ ایسا تجدیدی کارنامہ کیا کہ وہ روضہ عائشہ سے جو بچے اور بچیاں وہاں روضے سے فارغ ہوتی ہے، پھر ان کو حافظ بناتے ہیں. یہ 11 سال سے پہلے حافظ قرآن ہوتے ہیں. پھر روضے میں بھی حافظ قرآن میں بھی، یعنی اسکول بھی پڑھایا، اس کے بعد حافظ قرآن بھی بنایا، بچے اور بچیاں دونوں. پھر 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بننے کے بعد ان کے لیے ایک نیا کورس نکالا، اس کا نام ہے حفظ الحدیث. وہ حفظ الحدیث میں ان کو الجمع بین صحیحین بخاری اور مسلم حفظ کراتے ہیں، اور موطا امام محمد حفظ کراتے ہیں، منتخب حدیث حفظ کراتے ہیں. 4 کتابیں حفظ کرا دیتے ہیں. تقریباً یہ کچھ بچے 3500 حدیثوں کے حافظ ہوتے ہیں، کچھ 3000 کے ہوتے ہیں، اور منیمم جو ہے کم از کم درجہ 2500 ہے. 2500 حدیث ہے، وہ ازبر یاد کراتے قرآن کی طرح. اور اس میں انہوں نے یہ نظام بنایا ہے کہ جیسے قرآن میں اور حفظ قرآن میں سبق ہے اور منزل ہے، تو حفظ حدیث میں بھی 3 چیزیں رکھی ہے. سبق الگ ہے،
سبقی الگ ہے اور منزل الگ ہے. تو یہ حفاظ جو ہے، حفاظ حدیث ہمارے ساتھ 4 گئے تھے اس دفعہ چلے میں. تو ایک سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے 3,500 حدیثیں یاد ہے، 3500 حدیثیں، اور دوسرے کو شاید 3,000 یاد تھی، اور کم از کم والے کو 2,500 حدیثیں یاد تھی. ایک زمانہ ایسا تھا کہ بڑے بڑے علماء کو 40 حدیثیں ازبر یاد نہیں ہوتی، 40-50 حدیثیں. یہ حفظ الحدیث کا جو نظام ہے اتنا شاندار ہے کہ یہ صدیوں کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس کو نافذ کیا ہے. تو میری نظر میں ڈاکٹر صاحب ایک بعض شعبے میں ایک مجدد کے درجے پہ تھے، ایک تجدیدی کام کرنے والے. مجدد کمانے تجدیدی کام. یہ مدرسۃ البنات ان کا کارنامہ ہے، روضہ عائشہ ان کا کارنامہ ہے، تخصص فی اللغہ العربیہ ان کا کارنامہ ہے، اور حفظ الحدیث ان کا کارنامہ ہے. پھر ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ بیروت کی کتابیں پاکستان میں نہیں پہنچتی، تو اور ہوتی ہے تو بڑی مہنگی ہوتی ہے. بیروت کے طرز پر ایک مکتبۃ البشرا قائم کیا، اور ان میں اتنے معیار کتابات کے ساتھ کتابیں چھاپی کہ ابھی جو ہے نا وہ مصر اور بیروت کے مقابلے اس سے معیار میں اوپر ہے. اب وہاں سے کتابیں منگوائی نہیں جاتی، وہ کہتے ہیں ہمیں مکتبۃ البشرا کی کتابیں کافی ہے. اور وہ فارسی رسم الخط، اردو رسم الخط کو ختم کیا، اور بہترین طباعت کے ساتھ یہ مکتبۃ البشرا بھی ڈاکٹر صاحب کا تجدیدی کارنامہ ہے. تو اتنا ہمجیت آدمی تھے یہ کہ یہ اپنی ذات میں ڈاکٹر صاحب ایک انجمن تھے. ایک ڈاکٹر صاحب اپنی ذات میں ایک امت تھے. ان ابراہیم کان امتن، اس کے بہت سارے ترجمے ہیں. ایک ترجمہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مقتدا تھے، پیشوا تھے. ایک ترجمہ ہے کہ امتن کا معنی معلم الخیر. لیکن ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت کے برابر تھے. جیسے ایک پوری امت مل کر جتنا کام کر سکتی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اکیلے لیا. اور علماء نے ایک تفسیر بخاری میں ہے کہ ایک صحابی نے یہ آیت پڑھی اور پھر آگے کہا ان معاذ ابن جبل کان امت، کہ ہماری امت میں، اس امت میں معاذ ابن جبل بھی امت کے درجے پر فائز تھے. اور جو ہے نا سلف صالحین میں ایک قول مشہور ہے الرجل الالف والامرأة الالف، کہ ایک آدمی 1000 کے برابر ہے. اور اس میں ان کے پھر نام گنے ہیں کہ خلفائے راشدین ہر ایک اپنی ذات میں امت. ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی. جب معاذ ابن جبل امت کے درجے میں ہو سکتے ہیں تو خلفائے راشدین کا درجہ تو ان سے اوپر ہے. عبداللہ بن مسعود کا درجہ ان سے اوپر ہے، ابی بن کعب کا درجہ ان سے اوپر ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا درجہ تو علم میں خلفائے راشدین کے برابر ہے. اپنی ذات میں امت. تو اس امت میں ایسے ایسے علماء آئے جو اپنی ذات میں امت، یعنی امت کے برابر. امت سے مراد ایک بہت بڑی جماعت، ایک بہت بڑی پارٹی، ایک بہت بڑی انجمن کے برابر ایک آدمی سے اللہ نے کام دیا. جیسے ہمارا مولانا تقی صاحب جو ہے، اگر ایک پوری انجمن مل کر، ایک بہت بڑی جماعت مل کر جتنا کام کر سکتی ہے، مولانا تقی صاحب سے اکیلے اللہ نے وہ کام دیا. اسی طرح ڈاکٹر صاحب بھی تھے. ڈاکٹر صاحب اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، اپنی ذات میں ایک گروپ تھے، اپنی ذات میں ایک امت تھے، اپنی ذات میں ایک جماعت تھے، اپنی ذات میں پوری ایک انجمن اور ایک پوری پارٹی اور ایک پوری جماعت اور ایک جمعیت مل کر اتنا کام نہیں کر سکتی جتنا کام اللہ نے ڈاکٹر صاحب سے اکیلے لیا. اتنے عجیب آدمی تھے یہ. تو ایک طرف ان کی تجدیدی کارنامے علم میں ہے، دنیاوی اعتبار سے اتنے بڑے وجاہت والے آدمی تھے. ان کے والد صاحب وزیر اعظم رہے پاکستان کے 6 مہینے، چودھری محمد علی صاحب 1953 میں اور 1954 میں. اور پاکستان کا شرعی آئین پہلے اس نے پیش کیا. اور ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے میرے والد صاحب اتنے نیک آدمی تھے کہ وزیر اعظم کے زمانے میں بھی تہجد کے پابند تھے، اور وزیر اعظم بننے سے پہلے ہندوستان میں 4 درجے سے کتابیں بھی پڑھی تھی، تو آدھے مولوی بھی تھے. اور کہا کہ ابتدائی کتابیں میں نے ان سے پڑھی. پھر ڈاکٹر صاحب کا یہ کام کہ وزیر اعظم کے بیٹے ہونے کے باوجود پھر وہ جو ہے نا جو ہے دنیاوی اعتبار سے بہت زبردست ڈاکٹر تھے اور ہارٹ اسپیشلسٹ تھے. اور وہ اسپیشلائزیشن کیا تھا انہوں نے امریکہ سے، پھر اس کے بعد انگلینڈ کی نیشنلٹی بھی تھی ان کے پاس، امریکہ کی، لیکن جاتے استعمال نہیں کرتے تھے. برٹش پاسپورٹ تھا ڈاکٹر صاحب کے پاس، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں کہ چھوڑو دفع کرو. ساری زندگی ادھر گزاری. ہاں جماعتوں میں گئے تو ہارٹ اسپیشلسٹ
لیاقت ہسپتال جو ہے ان کی نگرانی میں، اور اس لیاقت ہسپتال کے اندر انہوں نے یہ نظام بنایا، تعلیم کا نظام بنایا، ڈاکٹروں پہ محنت کی، ان میں سے بہت سارے دیندار بنے۔ ڈاکٹر صاحب آتے تھے تو ڈاکٹر جو لیڈی ڈاکٹر ہوتی تھی وہ بھی سر پہ اسکارف پہنتی تھی کہ بھائی ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، ان کی ایسی عزت تھی۔ سال ہر سال اس تو ڈاکٹر ہونے کے باوجود، وزیر اعظم کے بیٹے ہونے کے باوجود بڑی عمر میں علم پڑھا اور پورا پڑھا، انفرادی طور پر 6 درجے پڑھے، پھر آخری 2 درجے موقوف علیہ اور دور حدیث، صف الصحابہ اور صف الثامن مستقل طور پر بھی نیوٹاؤن میں پڑھا، وہاں سے سند بھی، پھر اس کے بعد حافظ بھی بنے۔ تو ڈاکٹر صاحب عالم بھی تھے، ہارٹ اسپیشلسٹ بھی تھے، حافظ بھی تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تبلیغ کے بڑے بزرگوں میں تھے، اتنے پائے کے بزرگ تھے کہ تقریباً سال کے سفر ان کے ممالک میں ہوئے، 7 مہینے کے ہوئے، شاید 6 بر اعظم میں کوئی بر اعظم ایسا نہیں ہے جس میں ڈاکٹر صاحب کے بہت سارے سفر نہ ہوئے ہو۔ کتنی دفعہ وہاں آسٹریلیا ہے، بلکہ آسٹریلیا میں یہ دارالعلوم جو ہے ان کی بنیادوں میں ڈاکٹر صاحب ہے۔ یہ ابتدا میں حافظ منیر کے ساتھ، شیخ معتز کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی تھے، بلکہ ابتدائی ڈائریکٹر ڈاکٹر صاحب تھے، اور پہلے وہ آتے تھے۔ انہوں نے یہ نظام بنایا، ام العمر فاروق صاحب کو لے کر گئے، اور مدرسۃ البنات جس میں استاد رابعہ اور آپ لوگ پڑھاتی ہو، اس کا نظام ڈاکٹر صاحب نے بنایا ہے مدرسہ عائشہ کی ترتیب پر، اور یہ مدرسہ عائشہ کی شاخ سمجھی جاتی تھی اور ابھی بھی شاخ سمجھی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کیا، پھر بعد میں جب زیادہ بوڑھے ہو گئے تو حافظ منیر صاحب سے کہا کہ میں سفر نہیں کر سکتا، اگر کوئی اہم مشورہ ہو تو مجھ سے لے لیا کرو، باقی میں جا نہیں سکوں گا، آپ یہ ڈائریکٹ کرو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حافظ منیر کو ورنہ ڈاکٹر صاحب ابتدا میں اس پورے اسکول دارالعلوم کالج کے ڈائریکٹر وہ رہے، اور مدرسہ کے ڈائریکٹر اور بڑے جو ہے وہ رہے رحمت اللہ علیہ۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ کمال کیا کہ انہوں نے اپنے ایک بھانجی کو تیار کیا استاذہ ساجدہ کے نام سے۔ اس عورت سے خدا نے اتنا کام لیا کہ عورت، یعنی میں حیران ہوں، حالانکہ وہ بہت کم عمر میں وفات ہو گئی، ان کی 60 سال بھی پوری نہیں، تقریباً 60 سال، 2 سال پہلے بیچاری کا انتقال ہوا، اور اس کے انتقال سے مدرسہ عائشہ میں ایسی خلا ہے جو ابھی تک کوئی پورا نہیں کر پایا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس پہ ایسی محنت کی، بڑے بڑے علماء، مولانا انور بدخشانی، مولانا عبدالرشید نعمانی، مولانا تقی صاحب کا شاگردہ بنایا ان کو، وہ براہ راست مولانا تقی صاحب کی شاگرد تھی، اور براہ راست مولانا انور بدخشانی کی شاگرد تھی، براہ راست مولانا عبدالرشید نعمانی کی شاگرد تھی۔ انہوں نے پھر ان طالبات کو جو ہے نا ان کی ایسی ٹریننگ کی کہ جب میں آیا اس وقت میں وہ حیات تھی، 1 سال تک ان کی تعلیل تھی، کبھی کبھار آتی تھی، کافی علیل رہی بیچاری، تو ان کے آنے سے مدرسے میں ایک رونق آتی تھی۔ اور ایک عجیب جو ہے خاتون تھی، وہ انہوں نے بہت سارا کام کیا، لسان القرآن کی نگرانی میں ہوا، خود جو ہے بیع العینہ پر ایک کتاب لکھی ہے، مولانا تقی صاحب نے اس پہ تقریض لکھی ہے، اور کہا کہ میں نے اس کو حکم دیا، کہا کوئی مرد اس طرح کتاب نہیں لکھ سکتا جو اس نے لکھی ہے۔ میں نے پوری وہ کتاب پڑھی، میں حیران ہوا کہ ایسی تحقیق کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتا جو استاذ ساجدہ نے کیا رحمت اللہ علیہ۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے نام عمل میں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے پہلے ہی فوت ہو گئی، 2 سال پہلے۔ کل ہم نے ڈاکٹر صاحب کو جہاں دفنایا، وہاں استاذ ساجدہ کی قبر بھی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے والد کی قبر ہے، والدہ کی ہے، ایک ہی احاطے میں سب۔ تو میں حیران ہوا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے دنیا میں بھی ایک ساتھ رہے، استاذ ساجدہ کے ساتھ قبر بھی ایک ساتھ بنی۔ تو وہ جو ہے انہوں نے تبلیغی محنت میں اتنا بڑا کام کیا کہ پھر آخر عمر میں ریوڑ میں 10 دن دیتے تھے ہر مہینے میں، جب تک بیمار نہیں تھے۔ اور تبلیغ کا اللہ نے اسے اتنا بڑا کام لیا کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے۔ میں اگر پورے دن بولتا رہا ہوں نا، پورے دن، تو ڈاکٹر صاحب کے کارنامے پورے نہیں ہوں گے۔ میں نے صرف خلاصہ آپ کو بتایا، صرف ایک بات بتانے کے لیے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بزرگی کی قدر کریں۔ میں نے صرف اس لیے کیا، اگر میں تعریف کروں بھی تو میری تعریف سے ڈاکٹر صاحب کا کوئی درجہ بلند نہیں ہوگا، اور نہیں ان کے، لیکن میں نے صرف اس لیے بتایا کہ اللہ والے لوگ جو ہیں، ہم ان کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، ہم بھی تجدیدی کارنامے سوچیں کہ میں اس مدرسے میں پڑھانے کے علاوہ کیا کیا کام کر سکتی ہوں، میں تبلیغ کے میدان میں کیا کر سکتی ہوں۔ استاذ ساجدہ کو سامنے رکھیں، جب تک وہ حیات تھی ہم مدرسہ دارالعلوم کالج میں تھے، استاد رابعہ کو یاد ہے، ہم وہاں پر بھی ان سے مشورے لیتے تھے
کوئی بھی مسئلہ پسا، یہاں تک کہ کبھی حافظ منیر بھائی شفیع اور میں ہم گئے اور استاذہ کو بٹھایا پردے کے پیچھے اور بڑے اہم مشورے ان سے کیے، ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ تھے. تو وہ ایسی عقل والی خاتون تھی اور ایسی سمجھدار اور حکمت اور بصیرت والی خاتون تھی کہ میں حیران ہوتا تھا کہ اللہ نے ان کو کیسا نوازا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی خواتین کام نہیں کر سکتی، ان کا جسم پردے میں رہتا ہے تو ان کی کارنامے بھی پردے میں رہتے. جسے جسم پردے میں ہے، ورنہ استاد ساجدہ کے ایسے کارنامے ہیں کہ اس پہ کتاب لکھی جا سکتی ہے. ان کی ایسی زندگی ہے، ان کی شاگردات نے اس پہ بہت کچھ لکھا، علماء نے لکھا ان پہ، بڑے بڑے علماء نے. میں مولانا انور بدخشانی کے ایک بیٹا عمر بدخشانی، ان کا ایک مضمون پڑھا استاد ساجدہ پہ. میں نے کہا انہوں نے کہا کہ میری باجیوں نے ان سے پڑھا اور استاد ساجدہ گویا ہمارے گھر کی ایک فرد سمجھی جاتی تھی، تو باجیوں کی وجہ سے مجھے ان کے اتنے حالات کا علم ہوا جو عام لوگوں کو نہیں ہے، ان کے تقوی کا، ان کے علم کا، ان کے تجربے کا، ان کی حکمت کا، ان کی بصیرت کا. میں نے یہ آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ آپ تجدیدی چیزوں کو سوچو کہ بھائی اس مدرسے میں ہم کیا اور بہتری کر سکتے ہیں، ہم اس مدرسے کے علاوہ اور کیا کیا تجدیدی کام کر سکتے ہیں آسٹریلیا میں. اس لیے ڈاکٹر صاحب کا روضہ، ڈاکٹر صاحب کا حفظ الحدیث، ڈاکٹر صاحب کا تبلیغی میدان، ڈاکٹر صاحب کا ایڈل کورس جس کو نسوہ کے نام سے، اس میں 3 سالہ بھی ہے، 1 سالہ تجوید کا بھی ہے، وہ بھی ہے. اچھا پھر جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کا طبی نبوی میں انہوں نے اس کو فروغ دیا، اور فروغ دینے میں طبی نبوی پر مستقل وہ ترغیب دیتے تھے. حبۃ السودا، کلونجی، شہد اور سنا مکھی، اور یہ تمام طبی نبوی کو انہوں نے اتنا فروغ دیا، پوری دنیا میں ڈاکٹر صاحب کی برکت سے طبی نبوی کو فروغ ملا. اور حجامہ مستقل سکھایا جاتا ہے. حجامہ ڈاکٹر صاحب کا ایک تجدیدی کارنامہ ہے، خود سیکھا پھر سکھایا، خود کرتے تھے، ہر ایک کو ترغیب دیتے تھے، حجامہ پہ کتاب لکھی. تو اب تجدیدی کاموں کو سوچیں، ہم اپنے ذہن کو منجمد نہ بنائیں کہ میں تو بس اتنا ہی کر رہی ہوں جتنا پڑھا رہی ہوں، اور پڑھانے بھی ہماری نیت پیسے کی نہ ہو. ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم کے بیٹے تھے لیکن زندگی ایسی درویشانہ گزاری کہ آپ سوچ نہیں سکتی. زمین پر زندگی بھر اپنے بڑا ان کے والد صاحب کا گھر تھا، اس میں ایک جھونپڑا بنایا تھا، اس میں رہتے تھے کہ میں نے دنیا سے کچھ نہیں لینا. جس آفس میں جہاں میں بیٹھتا ہوں اس کے قریب میں ڈاکٹر صاحب کا مدرسہ عائشہ میں آفس ہے، اس میں کس پہ بیٹھتے تھے جو ہے نا، اس پہ بھیڑ کے کال پر یا ایک چٹائی، وہ چٹائی ابھی تک ہے، اسی چٹائی پر بالکل ملنگ اور درویش آدمی تھے. آپ کو لگتا نہیں تھا کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، کبھی نہیں لگا کہ برٹش پاسپورٹ رکھنے والا ہے، کبھی یہ نہیں لگا کہ اتنے بڑے عالم ہے، کبھی یہ نہیں لگا کہ وزیر اعظم کا بیٹا ہے. اتنے ملنگ آدمی تھے کہ زندگی بھر میں نے کسی کو اتنا فقیرانہ اور درویشانہ زندگی والا نہیں دیکھا. اپنا گھر نہیں بنایا، والد صاحب کے گھر میں زندگی بھر رہے، کہتے ہیں میرا گھر تو نہیں، والد صاحب کا ہے. حالانکہ دنیاوی بڑی وجاہت اللہ نے دی. اتنے بڑے بڑے لوگ جنازے میں ایسے لوگ آئے، میں حیران ہوا. بڑے بڑے علماء، دنیاوی وجاہت والے، ڈاکٹر، اتنا بڑا مجمع، قدم تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. کہ امام احمد فرماتے تھے کہ ہماری حقانیت کی ایک دلیل ہمارے جنازے بھی ہے. یہ میں نے دیکھا، مفتی رفیع صاحب کا جنازہ، ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر کا، ڈاکٹر صاحب کا، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ان کی جنازے کے دیکھنے پر 20,000 غیر مسلم مسلمان ہوئے. جو آدمی اتنے متقی پرہیزگار ہو، ہماری دعوت سے 20 آدمی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، ان کی جنازہ کے دیکھنے پر 20,000 مسلمان ہوئے، تو ان کا اللہ سے کتنا بڑا تعلق ہوگا، کتنے راتوں کو روئے ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب پھر جو ہے نا تبلیغی بزرگوں کے ساتھ ساتھ تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. فقیرانہ زندگی، درویشانہ، زاہدانہ، حلال حرام میں اتنا احتیاط کرتے تھے کہ کہتے تھے ابن عباس اور مدرسہ عائشہ میں 1 پیسہ حرام کا نہیں لگا. ہر کسی سے مطبخ میں کچھ قبول نہیں کرتے تھے، چندے نہیں لیتے.
اور اگر کسی نے بہت زور لگایا تو اس کی تحقیق کرتے تھے، کہتے میں استخارہ کرتا ہوں کہ اس کا مال حلال ہے حرام ہے، اگر حرام ہے میں نہیں لیتا، مشتبہ ہو تو بھی نہیں لیتا. بڑے بڑے لوگوں کے پیسے ٹکرا دیے. اور ہمارے ایک یہاں پر استاذہ جانتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے قدیم جو ہے نا اس میں ابتدائی کام کرنے والے میں مفتی عبداللہ کلام تھے، مولانا فاروق شاہ صاحب تھے، مولانا عمر فاروق صاحب ہیں، مولانا عبد القادر ہے، مولانا بلال ہے. ان میں سے 2-3 تو فوت ہوئے، اور مولانا عمر فاروق صاحب بھی بہت ضعیف ہو گئے ہیں، بہت کمزور ہو گئے. کل بھی جنازے میں نہیں آ سکے، کافی دنوں سے نہیں آ رہے ہیں، ہسپتال میں ہوتے ہیں. 2 سال سے وہ بھی بیمار ہے بیچارے. اللہ جانے مدرسہ عائشہ کو کیسی نظر لگ گئی ہے. تو وہ جو ہے ہوا یہ کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو سفر اور حضر میں دیکھا، رات کو 3 بجے اٹھنے کا معمول. یہاں ہمارے ایک عام مولوی صاحب کہنے لگے یار اس بوڑھے کو دیکھو، 80 سال سے اوپر عمر ہے، اور میں نے دیکھا کہ 12 بجے سوئے اجتماع کے میدان میں اور 3 بجے اٹھے اور لکڑی کی طرح صبح تک کھڑے رہے. ایسے متقی اور پرہیزگار آدمی تھے، چہرے پہ نور تھا. اور موت کیسی آئی؟ یوم الاثنین، باب موت یوم الاثنین. بخاری میں ایک باب ہے کتاب الجنائز میں، باب موت یوم الاثنین. یوم الاثنین کے موت کی فضیلت ہے جیسے یوم الجمعہ کی ہے. تو یوم الاثنین کی رات کو بعد غروب آفتاب فوت ہوئے، یوم الاثنین کو دفنائے گئے، جنازہ ہوا، دفنائے گئے. ایک یہ فضیلت حاصل ہوئی، سکرات الموت میں 1 گھنٹے تک مسلسل کلمہ کا ورد کرتے رہے. اوہ، ہمارے 2-3 دوستوں نے کام دروازے پہ کھڑے تھے، جس خوبصورتی کے ساتھ یہ آدمی کلمہ پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور آخر میں ماسک خود اتارا اور اپنے کو ایسے کیا جیسے بالکل کوئی تیار ہو رہا ہو، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہوئے. چہرے پہ ایسا نور تھا کہ زندہ آدمی کے چہرے پہ نہیں ہوتا. تو ایک کام ہمارے ذمہ کیا ہے، ہم ڈاکٹر صاحب کو اپنا اسوہ اور قدوت تھے، ہم اس کو بنائیں. ان کی تجدیدی کارناموں کو یاد کر کے آپس میں مذاکرہ کر کے کچھ کام کریں. دوسری گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے درویشانہ زاہدانہ زندگی سے سبق لیں، ان کے تقوی کو اپنائے، ان کی زہد کو اپنائے، ان کی ملنگی کو اپنائے. یہ دنیا کے ساتھ محبت کرنا اور بڑے بڑے گھر بنانا کوئی کمال نہیں ہے، اس سے آدمی بڑا نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب بڑے تھے تقوی اور علم کی وجہ سے. اس کے نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، اور اس سے بہت کم لوگ اس کے جنازے پہ کوئی اس نسبت سے نہیں آیا کہ ہارٹ اسپیشلسٹ تھے، اس نسبت سے نہیں آیا کہ وہ وزیر اعظم کے بیٹے تھے، اس نسبت سے آئے کہ اللہ والے تھے، اللہ والے بنے. وہ اس نسبت سے لوگ آئے. ان کو کسی کاٹے میں لوگوں نے ان کی ڈاکٹری کو نہیں شمار کیا، ان کے علم کو، تقوی کو، حفظ کو، تجدیدی دینی کارناموں کو. تو سارا مدرسہ یتیم ہو گیا. کل پرسوں سے ایسا لگ رہا ہے جیسے اندھیرا چھا گیا ہو، دل نہیں لگ رہا کہ کیا ہوگا. مدرسہ ابن عباس اور پھر مدرسہ ابن عباس کی شاخیں، مدرسہ عائشہ کی 20 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان کا کیا ہوگا. اور تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو قدوہ جیسے تھے موت کے بعد بھی رکھیں. دوسری بات، ان کی تجدیدی کارناموں پر غور کر کے کچھ کام کریں. تیسری بات وہ یہ ہے کہ آپ اس مدرسہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو نعم الخلق کوئی دے دے. جو چوتھی بات، ڈاکٹر صاحب کے لیے اصال ثواب کر لیا کریں، ختم قرآن 70,000 دفعہ، کلمہ شریف کا ورد. اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے محسن تھے. میں نے کہا آپ کے مدرسے کا بانی بھی وہ ہے، اس لیے جو لوگوں کا احسان اور شکر نہیں ادا کر سکتا، خدا کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اس لیے ہم ڈاکٹر صاحب کو کہیں جزاک اللہ خیر، کہ اللہ ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے کارناموں کا نعم البدل اللہ تعالیٰ بہترین صلہ عطا فرمائے. قبر میں بھی، قبر ان کا جنت کے باغیچے میں سے ایک باغیچہ بنا دے، جنت الفردوس میں انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب عطا فرمائے. تو ایک ہم ان کے لیے اصال ثواب کا اہتمام کریں، ایک ان کی تجدیدی کارناموں کی پیروی کریں، ایک ان کی تبلیغ اور تقوی اور درویشانہ زندگی کی پیروی کریں، ان کے مطابق ان کی اتباع کریں، ایک ان کے لیے اصال ثواب کریں. زندگی بھر جب بھی یاد آئے ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان کو نعم البدل، بہترین صلہ عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین جزائے خیر عطا فرما ہماری طرف سے، کہ ہم ان کے
ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہ دے سکتے. اور استاد ساجدہ کی بھی دونوں کو ذہن میں رکھیں. اس سے اللہ نے بڑا کام لیا. وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا کارنامہ کہ اپنی اس بانجی کو اس نے کس انداز میں تیار کیا. ان کی والدہ ابھی تک حیات ہے, بیچاری دنیا سے چلی گئی. جو ڈاکٹر صاحب کی بہن ہے وہ بھی ایک مدرسۃ البنات چلا رہی ہے, وہ بھی ڈاکٹر صاحب کی نگرانی میں. ہمارے ایک دوست نے کہا مجھے لے کر گئے ڈاکٹر صاحب اس مدرسے میں, اس کا نام بھی مدرسہ عائشہ لاہور میں. تو وہ جو ہے ہم ڈاکٹر صاحب ہمارے رول ماڈل اور آئیڈیل ہے, ہم اس کو آئیڈیل ہی رکھیں. ان کے تقوی, ان کا توکل, ان کا زور, ان کے درویشانہ زندگی, ملنگ عالم. اور تبلیغ میں جو ان کا مقام ہے اس کی بھی ہم اتباع کرنے کی کوشش کریں. ہم کر تو نہیں سکتے, کوشش کریں. اس کے درجے میں ہم نہیں پڑھ سکتے لیکن ہم کوشش کر سکتے. کوشش کریں, نیت کریں, ان کی تجدیدی کارناموں کو سوچ کر کچھ کام کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے احسان مند رہیں. احسانات کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے تو ہم ان کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ آپ ہماری طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے تو ہم کیا پڑھا کریں, جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ, کہ اللہ ہماری طرف سے آپ اپنے حبیب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما, صحابہ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما, وہ فقہاء مجتہدین کو بہترین جزائے خیر عطا فرما, ہمارے تبلیغ اکابر کو بہترین جزائے خیر, تو ڈاکٹر صاحب کو بھی بہترین جزائے خیر عطا فرما. ایک یہ کریں اور اس کے ساتھ ایصال ثواب کا اہتمام کریں. ان کے لیے ہمیشہ دعا, جب بھی یاد آئے 3 دفعہ قل هو اللہ احد ایک قرآن کے برابر ہے, 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کر ان کی روح کو بخش دے اور ساتھ پھر دعا مانگ. ان کاموں کا ہم اہتمام کریں ہمیشہ کے لیے, اور ان کی زندگی کو زندگی بھر یاد رکھیں جب تک ہم حیات ہیں, کہ وہ ہمارے آئیڈیل ہے, ہمارے لیے نموذج ہے, ہمارے لیے نمونہ ہے, ہمارے لیے اسوہ ہے, ہمارے لیے قدوہ ہے, ہمارے رول ماڈل. اس زمانے میں اصل رول ماڈل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. تمام امت کے لیے اسوہ حسنہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ان کی جو جانشین ہے ان جانشینوں میں سے ایک ڈاکٹر صاحب بھی تھے. ان کے ورثہ جو ہے علماء ورثۃ الانبیاء, تو ان کے ورثہ میں ایک ڈاکٹر صاحب یہ. اس زمانے کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں اگر کسی کو آپ جو ہے نا نمونہ دیکھنا ہو, کسی کو آپ رول ماڈل دیکھنا ہو, کسی کو آپ نے آئیڈیل دیکھنا ہو تو ڈاکٹر صاحب کو دیکھیں. ہم جہت آدمی تھے, ہم جہت, مختلف نوع کارنامے اس نے کیے اور مختلف نوع تجدیدی کارنامے کیے اور لمبی عمر پائی. حدیث میں آتے ہیں سب سے مبارک مسلمان میری امت میں وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ. اس کے مصداق حاجی عبدالوہاب صاحب تھے, اس کے مصداق ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر تھے, اس کے مصداق مفتی رفیع صاحب تھے, اور ان کے مصداق مولانا سید عبدالحسن علی ندوی تھے. ان کے مصداق ترک کے ایک شیخ محمود افندی تھے, اور اس حدیث کے مصداق ڈاکٹر صاحب تھے. ڈاکٹر صاحب من طال عمرہ وحسن عملہ کے مصداق تھے, 84-85 سال عمر پائی اور اتنا آخر تک صحیح رہے. وہ چند مہینے اس طرح رہے, اس میں بھی اعمال کرتے رہے. یہ سکرات الموت میں مسلسل کر, ایک آدمی نے کہا کوبے میں گیا تو ان کے ہونٹ ہل رہے, کوبے میں بھی ذکر الہی. کہا میرا بھی معمول ہے روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھنے کا, اندازہ کرو اس عمر میں. اوئے ہوئے ہوئے, مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے کون کے سامنے تول رہا ہوں. ہم جوانی میں کچھ نہ کر سکے, بڑھاپے میں آپ ان کی تاریخ پڑھیں, اس پہ کتاب لکھی جا سکتی ہے. اس لیے اس زمانے کے اعتبار سے ہمارے لیے بہترین اسوہ, اس زمانے کے اعتبار سے ہمارے لیے بہترین نمونہ, ہم ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں. ان تمام ہم جہت مختلف نوع کارناموں میں کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما انت اهل, وصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل, وافعل بنا ما انت اهل, فانك على التقوى واهل المغفرة. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه, اللهم اكرم نزله, اللهم وسع قبره, اللهم افسح مدخله, اللهم ادخل الجنة الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة, اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة, اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجزه عنا خير الجزاء, اللهم اجزه عنا خير الجزاء.
اللهم اجزي عنا وعن سائر الأمة خير الجزاء يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغسل خطاياه بماء الثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منه. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منه يا أكرم الأكرمين. أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منه. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.